بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نوبہار کلینک میں۔ آج میں آپ سے میتھی کی افادیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میتھی کی افادیت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میتھی کے فوائد کو جان لے تو وہ اس کو سونے کے ہم وزن خریدنے پر تیار ہو جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر میری امت کو یعنی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میتھی کے فوائد کے بارے میں تو اس کو وہ سونے کے بھاؤ بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی کہ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ ایک صحابی ہیں قاسم بن عبد الرحمن، ان سے روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کرو۔ مکہ معظمہ جب فتح ہوا تو اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہوئے تو انہیں حکیم کے پاس لے جایا گیا، تو اس حکیم نے آپ کو فریقہ بنا کر کھلانے کا حکم دیا۔ فریقہ ہوتا ہے جو کا دلیا لے کر اس میں کھجور سے میٹھا کرنا، کھجور اس میں ڈالنی اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دینا، تو اور اس نے میتھی کو ابال کر میتھی کا پانی اس میں شامل کیا اور اس کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ یہ نسخہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی اور اس کو استعمال کرایا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو یہ بعض جگہ کھجور کی جگہ انجیر ڈالنے کا بھی کہا گیا ہے، لیکن ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو یعنی کہ کھجور اور انجیر کو ایک نسخے میں جمع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت کی وجہ سے آپ ایک چیز استعمال کریں، کھجور کریں یا انجیر کر لیں۔ ایک دوسری روایت میں اسی نسخے میں ملٹھی بھی ڈالی گئی ہے، ملٹھی بھی اس میں استعمال کی گئی ایک روایت کے مطابق۔ اس طرح یہ نسخہ اس صحابی کو دیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ میرے بھائیوں، میتھی بہت ہی مفید چیز ہے۔ میتھی کا اگر آپ جوشاندہ بنا لیں نا جوشاندہ بنا کر اس کے غرارے کریں تو حلق کی سوزش جو ہوتی ہے اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، حلق کی سوزش کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر گلے میں ورم ہو گیا ہو اور یا دکھ رہا ہو، گلا درد کر رہا ہو تو اس کے غرارے کرنے سے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس سانس کی تنگی کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ سانس کی تنگی ہو، گھٹن ہو اور کھانسی کی شدت ہو، کھانسی کے دورے پڑتے ہوں، اس کے لیے بڑا مفید ہے۔ اور معدے کی جلن کے لیے، معدے کی تیزابیت کے لیے اس کے لیے بھی مفید ہے۔ بواسیر کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ پھیپھڑوں کی سوجن جو ہو جاتی ہے نا، پھیپھڑوں کی سوزش اور سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، اس کو بھی دور کرتا ہے۔ نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ آئندہ کے لیے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے یہ میتھی جو ہے۔ اس لیے اس کا جوشاندہ بنا کر پیا جائے یا میتھی کو ویسے ہی استعمال کیا جائے۔ میتھی کے استعمال کرنے کے آپ جانتے ہی ہیں کہ کئی طریقے ہیں۔ مثلاً آپ سبزی کے طور پر جب موسم ہوتا ہے میتھی کا سردیوں میں تو اس کی میتھی کو سبزی کے طور پر استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ کیونکہ میتھی تو ایک موسم میں ہی ملتی ہے نا، سبز میتھی تو آپ اس کو خشک کر کے سارا سال استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی خشک میتھی جو ہوتی ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو سبز میتھی ہے اس میں اتنی خوشبو تو نہیں ہوتی، لیکن جب اس میتھی کو خشک کر لیا جائے تو اس کی خوشبو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پنجاب میں تو کسوری میتھی بہت زیادہ مشہور ہے، اس لیے میتھی کو خشک کر لیں۔ یہ کسوری میتھی کی زیادہ خوشبو ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ مشہور ہو گئی ہے۔ تو یہ خوشبو جو ہے یہ مختلف اپنے علاقوں کے لحاظ سے ہے۔ بعض علاقوں کی زمین جو ہے اس طرح کی ہوتی ہے، اس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو میتھی کو آپ خشک کر کے سارا سال استعمال کریں۔ ہنڈیا جو بھی آپ ہنڈیا پکائیں، سالن پکائیں، اس میں تھوڑی سی ڈال دیں، خوشبو بھی آئے گی، اس کے فائدے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے اس کو بیج استعمال کرتے ہیں، جسے میتھی دانہ کہتے ہیں۔
میتھی دانہ کو سارا سال یہ ملتا ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میتھی دانہ کا میں چھوٹا سا ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے پیچس کسی دوائی سے اس کو نہ آرام آتا ہو تو آپ ایسے کریں، میتھی دانہ کو ابال لیں، میتھی دانہ کو اس کے دانے بھی کھا لیں اور وہ پانی بھی پی لیں میتھی دانے کا، تو وہ کسی قسم کی پیچس ہو اس میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت تجربے میں ہے یہ نسخہ۔ اور میتھی کو پانی کو گرم کر کے اس میں شہد ملا کر جب پئیں گے یہ پیشاب آ گا، کھل کر پیشاب آ جائے گا، اور یہ مثانے کی گرمی وغیرہ مثانے کے لیے بڑا مفید ہے۔ یہ میتھی جو ہوتی ہے یہ بھوک لگاتی ہے، یعنی کہ جس مریض کو یا جن لوگوں کو بھوک کی کمی کی شکایت ہو وہ اس میتھی کو استعمال کریں، میتھی کا سالن استعمال کریں تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کھٹی ڈکاریں جن کو آتی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے۔ دوسری چیز یہ مینسز کے خون، عورتوں کو جو حیض وغیرہ آتے ہیں نا جی، وہ بے قاعدگی ہو، مہینے میں 2 3 دفعہ آئیں یا خون کم آئے یا زیادہ آئے، یعنی کہ بے ترتیبی ہو، اس کے لیے میتھی استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ یا جن عورتوں کے دودھ کی کمی ہو تو یہ دودھ کو بڑھاتی ہے میتھی، اس لیے اس کو استعمال کریں، حیض کے خون کو بہت مفید ہے۔ اس میں کیونکہ اس میں وٹامن ہوتے ہیں، وٹامن بی اس میں پایا جاتا ہے، فولاد پایا جاتا ہے، اس لیے خون کی کمی کے افراد جو ہیں اور وہ اعصابی کمزوری کے مریض جو ہیں ان کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد کو دیکھیں گے آپ۔ یہ میتھی جو ہے یہ ذیابیطس کے لیے بھی بڑی مفید ہے، شوگر کے مریض کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ اس میں یہ بھی ایک نسخہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لیں کلونجی لیں 1 تولہ، اور میتھی لیں آدھا تولہ، اور تخم کاسنی یہ بھی آدھا تولہ لیں۔ اس کو آپ رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پئیں، اور وہ یہ سارے جو چیزیں ہیں کلونجی، کاسنی اور میتھی کے دانے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی آپ کھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو یہ شوگر کے مریض ہیں ان کو کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو لگاتار استعمال کریں، 6 مہینے تک لگاتار استعمال کریں، بہت حد تک شوگر ٹھیک ہو جائے گی، کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس لیے اس کو استعمال کریں، یہ بڑی مفید ہے۔ میتھی کے بیج جو ہوتے ہیں نا یہ لعابدار ہوتے ہیں، اس لیے آنتوں میں جلن ہو، آنتوں کی اور پیچس ہو، فنگس ہو اور کوئی پریشانی ہو، مثلا آنتوں میں جلن وغیرہ ہو جاتی ہے اور معدے کا السر وغیرہ ہو، یہ اس کو بھی سکون دیتی ہے۔ سردی کے موسم میں آدھا چھوٹا چمچہ آپ لگاتار استعمال کریں، آدھا چھوٹا چمچہ رات کو بھگو دیں اور صبح پئیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی بیماریوں میں یہ مفید ہوتا ہے۔ سردی کے موسم کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں فاسفورس اور فولاد، وٹامن اے، وٹامن بی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اس لیے ماہرین نے اس کے لیے بتاتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں یہ جو ہے نا مچھلی کے جگر کا تیل جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ مفید ہے۔ اس کے فائدوں سے تو آپ اس چیز سے اندازہ لا لیں نا، جس چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سونے کے بھاؤ بھی خریدیں تو پھر بھی کم ہے، یعنی کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، فرمایا کہ اس کے فوائد کے بارے میں، تو اس کو سونے کے بھاؤ بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ دیکھیں سونے کا ریٹ دیکھ لیں کہاں ہے، اور میتھی تو یہاں ہمیں مفت میں مل رہی ہے، تو اس کو موسم میں ضرور استعمال کیا کریں، بلکہ اس کو خشک کر کے بے موسم بھی استعمال کریں، سارا سال استعمال کریں۔ اور بیج جو ہیں یہ بیج بھی بہت سارے نسخوں میں استعمال ہوتے ہیں، میتھی کے دانہ جو ہے یہ بھی بہت سارے نسخوں میں استعمال ہوتا ہے، اور میتھی کے دانے کے بڑے فوائد ہیں۔ اس لیے جب موسم ہو تو سبز میتھی استعمال کریں، اور خشک کر کے اس کو پورا سال استعمال کریں، اور بیج بھی استعمال کریں، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ انسان کی صحت برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، کیونکہ شفا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری چیز میں فوائد کون ڈال رہا ہے؟ اللہ ہی ڈال رہا ہے، تو اسی سے شفا مانگیں، اسی سے ہر چیز کے بارے میں اسی سے لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور اپنے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔